हेलो स्टूडेंट्स, हमने मीर की गज़ल के इब्तिदाई अशार पढ़े। दूसरे नंबर की गज़ल है मीर की, जो बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में हमारे यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है। तो हमने शहपारे की मीर की दूसरी नंबर की गज़ल शुरू की थी इससे कबल का जो वीडियो है उसके अंदर। अब हम उसी गज़ल को मुकम्मल करते हैं, यानी जो बाद के अशार रह गए हैं उनको हम मुकम्मल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सारे रिंद ओबाश यहाँ के, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसका। अब हम इस शेर को पढ़ते हैं। किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम। शायर क्या कह रहे हैं? किसका काबा, काबा क्या होता है? काबा बैतुल्ला को कहा जाता है, यानी खुदा का घर। तो कह रहे हैं कि खुदा का घर क्या है, कैसा किबला। किबला जो है वो कलमे ताज़ीम है, इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन हरम है, हरम क्या होता है? हरम जो है वो काबे के चारों तरफ का कुछ हिस्सा जो है जहाँ पर जानवर को भी मारने की इजाज़त नहीं है, वो हिस्सा जो काबे के चारों तरफ का कुछ हिस्सा है, कुछ दूरी तक, वो आता है हरम। तो वो कह रहे हैं कौन हरम है क्या एहराम। एहराम, एहराम लिबास होता है ना, जो हज के वक्त पहना जाता है। तो वो ये कह रहे हैं ये सब चीज़ें, क्यों इनका जिक्र किया उन्होंने, कि वो आगे क्या कह रहे हैं? उस कूचे के बाशिंदों ने, उस कूचे के, कूचा कहते हैं गली को, उस कूचे के, उस गली के, कौन सी गली की बात हो रही है? जो खुदा की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें इस्तेमाल की ना उन्होंने, काबे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क़िबले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हरम और एहराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस बात को ज़ाहिर कर रही हैं, कौन से रिश्ते में पिरो करके कहा जा रहा है ये इसका मतलब उनका ये कहना है कि वो इबादत की तरफ, खुदा की इबादत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुदा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, खुदा की जो गली है जो हमें खुदा तक ले जाएगी, उस कूचे के बाशिंदों ने, बाशिंदा कौन होता है? रहने वाले। तो खुदा की गली के जो बाशिंदे हैं उन लोगों ने सबको यहीं से सलाम किया है, यानी ना तो काबा और ना किबला और ना हरम और ना एहराम। जो सच्ची इबादत करते हैं उन लोगों को मीर ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिनके दिल में खुदा की सच्ची मोहब्बत है, अंदर से जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा की इज़्ज़त करते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि जहाँ हैं वहीं से सलाम करते हैं। उन्हें काबे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है हज करने के लिए। मतलब कहने का उनका ये है कि ज़ाहिरी जो चीज़ें हैं, ज़ाहिरदारी नहीं बरतते हैं। जो सच्ची इबादत करते हैं लोग, वो ज़ाहिरदारी नहीं बरतते हैं, हालांकि ये उनका अपना अपना तरीका है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मतलब ये है कि जो सच्ची इबादत करने वाला इंसान है वो जहाँ है वहीं से अपने दिल के अंदर खुदा को याद कर लेता है। तो वो ये नहीं है कि क़िबला रू हो करके नमाज पढ़ेंगे या एहराम बांध करके वो हज के लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं कि ज़ाहिरी चीज़ें हैं, और मैं जो हूँ वो इंसान जो है जो सच्ची इबादत कर रहा है वो सिर्फ क्या करता है कि जहाँ बैठा है, जिस जगह मौजूद है, वहीं से खुदा को याद कर लेता है। तो ज़ाहिरी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देता है। ठीक है। यहाँ के सफ़ेदो सियाह में हमको, सफ़ेद मतलब सफ़ेद, यानी सफ़ेद होता है ना वाइट कलर। यहाँ के, यहाँ मतलब यहाँ, यहाँ के सफ़ेदो सिया में, सिया कहते हैं काले को, यहाँ के सफ़ेद और काले के अंदर हमको दखल है, सो इतना है, इतना ही हमारा दखल है। काला और सफ़ेद से मतलब क्या होता है? काला और सफ़ेद का मतलब नेकी और बदी, बदी के लिए काला और नेकी के लिए सफ़ेद। तो इस दुनिया के अंदर जो नेकी है और बदी है, अच्छाई और बुराई है, जितनी उसके अंदर हमारा सिर्फ इतना ही दखल है कि रात को रो रो सुबह किया, कि हमने रात भर
روتے رہے تو صبح ہوئی ہے ہماری زندگی کے اندر، اور دن کو جوں تو شام کیا، اور دن جو گزرا ہے وہ بڑی مصیبتوں سے جیسے تیسے کاٹ کر کے ہم نے شام کری ہے۔ یعنی زندگی جو ہے وہ ہماری آرام سے نہیں گزری، زندگی جو ہے وہ ہماری دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر گزری ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر نیکی اور بدی کے اندر صرف ہمارا اتنا ہی دخل ہے، ہم نے کوئی برائی کے اندر نہیں رہے، کسی اس میں خرابی کے اندر نہیں رہے، نہ کوئی اور کام میں ہمارا دخل رہا، ہم تو صرف ساری زندگی روتے رہے، تکلیف کے اندر گزاری ہے ہم نے۔ صبح اور شام ہمارے اس طرح ہوئے کہ صبح روتے رہے تو شام ہوئی، شام روتے رہے تو رات، روتے رہے تو صبح ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تکلیفوں کے اندر گزری ہے۔ میر کی غزلوں کے اندر دراصل کیا ہے کہ آپ بیتی اور جگ بیتی جو ہے وہ اس طرح گھل مل گئی ہے کہ میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا اور زمانے کے غم کو اپنے غم کے ساتھ ملا کر کے پیش کر دیا۔ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے یہاں درد مندی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے یہاں درد و اثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ان کے یہاں سوز و گداز بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو ہمیں اپیل کرتا ہے۔ اور ان کی شاعری کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے، ان کی درد مندی کے اندر ہے ان کی عظمت۔ تو میر جو ہیں وہ تکلیفوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کہ وہ آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے۔ یعنی جو بھی انسان ہے وہ سنتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ میرے ہی دل کی آواز ہے، اس پر اثر طریقے سے وہ اپنی بات کہتے ہیں۔ تو جو تکلیف میں ہوگا انسان، وہ کیا کہے گا، وہ یہی کہے گا کہ میرا تو روتے روتے ساری زندگی کٹی ہے۔ تو وہ بات میر اپنے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں، اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو۔ دین اور مذہب ایک ہی چیز ہے۔ میر کا جو دین اور مذہب ہے اس کو کیا پوچھتے ہو تم کہ میں کون سے مذہب کا ہوں، کون سے دین کا ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، کس طرح، کیوں کہہ رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ جو تھے صوفی، جو ان کے ذہن جو تھا، ان کا دماغ جو تھا، ان کا دل جو تھا، اس کے اندر تصوف کا گہرا والد کی طرف سے اور سید امان اللہ کی طرف سے ان کے دل پر جو اثر تھا وہ کیا تھا کہ تصوف کی طرف رجحان بہت تھا ان کا۔ تو وہ خدا کو کی جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں نا، جیسے خدا کی سچی محبت خدا رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، تو وہ بات ہوتی ہے ان کو ظاہری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی میر کیا کہہ رہے ہیں کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو تم کہ میر کا دین کیا ہے، میر کا مذہب کیا ہے۔ ان نے تو، ان کا مطلب اس کے اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو، یعنی میر نے تو کیا کیا، قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ قشقہ کھینچ لیا یعنی ماتھے پر ٹیکا لگا لیا اس نے۔ جو ہندو جو ٹیکا لگاتے ہیں نا ماتھے پر، جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ لوگ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قشقہ کھینچ لیا میں نے ماتھے پر اور دیر میں بیٹھ گیا، مندر کے اندر بیٹھ گیا ہوں، کب کا ترک اسلام کیا، اسلام کو کب کا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یعنی ظاہری چیزیں جو ہیں، ظاہرداری جو ہے وہ میں نہیں برتتا، میرے اندر صرف کیا ہے، اسلام کی جو سچی باتیں ہیں، جو روح ہے اسلام کی روح کیا ہے کہ سپریم پاور کو ماننا، صرف اسی کے آگے سر جھکانا اور اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا۔ لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ اس روح کو مانتا ہوں۔ یعنی یہ ہے کہ ظاہری چیزوں کو نہیں مانتا میں، بلکہ میں کیا ہوں، خدا کی سچی محبت رکھتا ہوں، اس معبود حقیقی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جو ظاہری چیزوں کو میں نہیں مانتا، تو اس وجہ سے لوگ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو اس کو جھنجلا کر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تو ماتھے پہ ٹیکا لگا لیا اور مندر کے اندر بیٹھ گیا ہوں اور اسلام ترک کر دیا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں ظاہری چیزوں کو نہیں مانتا ہوں اور میں صرف اپنے دل کے اندر، دل سے خدا سے محبت کرتا ہوں اور میرے دل کے اندر جو ہے وہ محبت ہے۔ تو یہ بات وہ اپنے اس غزل کے اس مقطع میں کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سچی محبت کرنے والا ہی، سچی عبادت کرنے والا ہی اصل جو ہے وہ مذہبی ہوتا ہے صحیح معنوں میں۔
نہیں تو یہ ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو صرف ظاہرداری میں ہی لگائے رکھتی ہیں اور خدا کے نزدیک نہیں کرتی ہیں. یہی وہ کہنا چاہتے ہیں اس مقطع کے اندر. یہ غزل ختم ہو گئی ہے یہاں پر. امید ہے آپ لوگوں کو اس کی تشریح سمجھ میں آئی. دیکھو تشریح کرنے کے لیے جب ایگزام کے اندر ہمیں اس کا میننگ تو آنا ہی آنا چاہیے. مطلب تشریح جو ہے اس کے اندر اشعار کا جو مطلب ہے، شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس شعر کے کتنے پہلو نکلتے ہیں وہ بھی ہمیں آنے چاہیے، میننگس آنے چاہیے. جیسے میں نے آپ کو دھیرے دھیرے جو بھی شعر کے اندر مشکل الفاظ تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو جب تشریح کرنے لگو تب کیسے کرو گے کہ حوالہ دینا پڑے گا پہلے ہمیں اس کا، کہ شاعر یہ جو مندرجہ ذیل یا مندرجہ بالا جو وہ ہے شعر ہے وہ کس کا ہے؟ میر تقی میر کا ہے. اور میر 18ویں صدی کے مقبول شاعر ہیں. اور ان کا پورا نام دے دو، دو تین لائنوں کے اندر، دو تین جو جملے ہیں ان کے اندر ہم ان کا تعارف دے دیں گے. یہ حوالہ ہوتا ہے، حوالہ دینا پڑتا ہے. اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ لکھو شعر کے، اور پھر اس کی تشریح جو ہے وہ تھوڑی بہت ہمیں اس کی تشریح کرنی ہے. تو اس طرح جو ہے ایگزام کے اندر آپ کو جب میر کے اشعار آئیں گے تشریح کرنے کے لیے، تو کسی بھی شاعر کے اشعار آئیں گے تشریح کرنے کے لیے، تو ہمیں اس طرح ہی تشریح کرنی ہوگی. تو یہ جو غزل ہے اس کو امید ہے اس غزل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آئندہ ویڈیو کے اندر ہم کچھ اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ.